کرنا پڑتا ہے طواف ترک کر کے جماعت میں شامل ہو جانا پڑتا ہے. ایسی صورت میں آپ اپنے احرام کو درست کریں گے, نماز ادا کریں گے اور وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے جوڑا تھا, اور اس وقت پھر اپنی چادر کو بغل کے نیچے سے نکالیں گے. یہ احرام آپ کا ہو گیا. تو احرام کے دونوں جوڑے رکھ لیجیے آپ. خواتین بھی اپنے احرام کی چادر کو, یہ تو سیدھی سلائی بھی دیتی ہے, کچھ بہنوں نے گزشتہ سالوں میں حج کر کے آیا وہ بھی دے دیتی ہے کسی کو. اور احرام ہمیشہ نیا ہو جائے کوئی ضروری نہیں آپ کو میں کروں. اگر والد نے احرام والد نے اگر جو ہے حج کیا تھا احرام محفوظ یا بیٹے صاحب جا رہے وہ یہ لے کے جا سکتے, کوئی ممانع نہیں ہے. تو احرام ہمیشہ نیا ہو یہ کوئی ضروری نہیں. آپ نے گزشتہ سالوں میں حج کیا تھا احرام موجود ہے آپ لے جا سکتے. یہ اوڑھنی بھی جو میں نے بتائی گزشتہ سالوں میں کوئی خاتون حج کر کے آئی ہے ان کے پاس سے اوڑھنے ہیں وہ دے سکتی ہے اور حج کرنے سے قبول کر سکتی ہے. زہیر صاحب ذرا باتیں نہیں کریں گے آپ پیچھے. زہیر صاحب کو بولو باتیں مت کرو, آپ کی آواز پنکھے کے ساتھ ادھر آ رہی ہے. تو یہ جو ہے آپ کا ہو گیا احرام. اب احرام میں ایک اور شرط ہے مردوں کے لیے, وہ یہ کہ اس کے اوپر والی ہڈی, پاؤں کے اوپر والی ہڈی نہیں چھپنی چاہیے. یہ جو ہماری اوپری ہڈی ہے اسے ایسا جوتا نہیں پہنے گے ہم جو چھپے, ہڈی چھپنی نہیں چاہیے. یہ شرط صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایسی ہی چپلیں پہنی جاتی ہے جس میں اوپر کی ہڈی نہیں چھپتی. وہ ہے آسان سی چیز, وہ ہے 2 پردے کی ہوائی چادر. بتانے لائق تو کوئی چیز ہے نہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 2 پردے کی چپل ہوتی ہے اس قدر کی. یہ 2 جوڑ رکھ لیجیے اپنے ساتھ, ایک کبھی گم جائے تو ایک آدھ کام میں آئے گی. اب اس سے سنبھالنا بھی پڑتا ہے, یہ آپ کو میں ہدایت دیتا ہوں. حرم شریف ایک بہت بڑے رقبے پہ بنا ہوا ہے, قریب 35 لاکھ اسکوائر میٹر کے اوپر حرم شریف تعمیر ہے, جس میں داخل ہونے کے فی الحال 55 دروازے. ابھی اور توسیع میں دروازے بڑھ جائیں گے, لیکن موجودہ حرم جو ہے وہاں 95 گیٹس ہیں, 55 دروازے ہیں. باب العزیز گیٹ نمبر 1 ہے. اور شکل ایسی ہے, گھڑی جو چلتی ہے کلاک وائز جس کو بولتے ہیں, اگر الٹی چلے اینٹی کلاک وائز اس طرح سے نمبر دیے گئے دروازوں. جیسے طواف میں ہم کیسے چلتے ہیں اینٹی کلاک وائز چلتے, گھڑی جس انداز میں چلتی ہے اس کے مخالف ہم چلتے ہیں. تو یہ جو ہے دروازوں کی شکل کے باب العزیز سے 1 2 3 4 5 6 7 8 کر کے 54 55 شکل 1 نمبر کا دروازہ عبد العزیز آ جاتا. اگر آپ نے اپنی چپل کسی دروازے میں چھوڑ دی تو ہرگز یہ تصور نہ کریے کہ واپس آ کے آپ کو ملے گی. یا تو کوئی اٹھا کے لے کے چلے جائے گا, یا اتنا انبار وہاں چپلوں کا جمع ہو جاتا ہے کہ وہاں کے صفائی گملہ اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اس لیے اپنی چپل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہم اپنے ساتھ رکھیں. ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک چھوٹی سی تھیلی سی لیجیے, کوئی بھی ہو, سفید کپڑے کی ہو, رنگین کپڑے کی, پھولدار کپڑے کی, نالا ہو, اس کے اندر تھوڑا سا سجیفہ سیکھے. جس وقت آپ حرم میں داخل ہو گئے آپ نے اپنی چپل کو نکال کے اسے رکھ دیا. ابھی ہمارے ساتھ ہے. اب ہم جہاں بیٹھنے والے نماز پڑھنے کے لیے سے لگاتار ڈبے رکھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے ریک پیس رکھے ہوئے جس پہ نمبر پڑے. چپل کو اس کا رکھیے, ڈبے کا نمبر یا ریک کا نمبر یاد رکھیے. آپ چاہے طواف کر کے آئے, اگر آپ کو انشاءاللہ وہ چپل وہاں دھری ہوئی ملے گی. اگر اس طرح سے رکھیے, اگر آپ نے کھلی رکھی اس رنگ کی یہ لوگوں کی چپلیں ہوں گی وہ اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. لیکن اگر تھیلی کے اندر ہے انشاءاللہ محفوظ ہے. اس چپل کو براہ کرم کسی کھمبے کے پیچھے یا کسی پرانے غریب کے ریک کے پیچھے نہ رکھیں, کیونکہ آپ بیٹھے آپ کو یاد ہے یہاں میں نے رکھی. لیکن جب جماعت کھڑی ہوگی تو سب ملانے کے لیے آپ آگے 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 بڑھیں گے, اور جب واپس آ جائیں گے تو آپ خود بھول جائیں گے اپنی چپل کہاں رکھی آپ. اور ایسی جو لاوالی چپلیں یہاں وہاں پڑی رہتی ہے وہ صفائی گملہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے, آپ کی چپل چلی جائے. اس لیے اس کو اس طرح ایسے رکھیں, یہاں نمبر والے ڈبے میں رکھیں یا ابھی ہمارے خالد صاحب یاد دلا رہے تھے چشمے کے بارے میں کچھ کہوں آپ سے. جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چشمہ ایکسٹرا اپنے ساتھ لے رکھیے. ہو سکتا ہے ہم کسی کہیں کھو دیں, اپنے غفلت سے توڑ بیٹھے, کہ سکتا پیر میں گر گیا, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا تو آپ کو دشواری ہو سکتی ہے. اس لیے ایک ایکسٹرا رول, ایک ایکسٹرا اینک آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو یہ بھی گزارش کروں گا چشمہ پہننے والوں سے کہ اسے فوٹو سن کا بنا دیں. فوٹو سن کا مطلب جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں اس کے شیشے گہرے رنگ کے ہو جاتے ہیں, اور جب ہم اندھیرے میں آتے ہیں پھر وہ بالکل سفید ہو جاتے ہیں, مطلب بغیر گہرے رنگ کے وہ معمولی رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں. دوسرے اس کی حفاظت کی ہے کہ ہم اور آپ کو تھوڑی سی ہدایت کرتے ہیں. ایک ڈوری اس میں لگائیے,
सादी सी बात है, अक्सर लोग जानते, लेकिन छोटी सी बात आपको जरूर बताना चाहेंगे। ऐसी डोरियां बाजार में आम मिलती हैं। हमारे पास तो पहले से हजरात चश्मे वालों को तो फतन देते दुआ की गुजारिश के साथ, इसमें दोनों जानिब लूप्स लगे रहते। तो लगाने का तरीका रहता कि इसको आपने चश्मे में लगाया, तो लूप को टाइट कर दिया दोनों जानिब। पहनूंगा मैं इस तरह से, ये पहले मैंने चश्मे को पहना और फिर चश्मा लगा। अब अगर तवाफ में या किसी भीड़ भाड़ वाले को काम में किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया, मेरा चश्मा गिर गया, तो जिसम के रहा, मेरे नीचे नहीं गिरा और वो के नीचे कुर्ता नहीं गया, फूटा नहीं, इस तरह से मेरे चश्मे की हिफाजत हो गई। तो ऐसी डोरी आमतौर पर बाजार में दुकान पर मिल जाती है। बाद खैर हजरात ये हाजियों को हजी के तौर पर पेश करते हैं। हमारे पास एक साहब ऐसे जो तमाम हाजियों को हजरनों को तोहफे में देते हैं ऐसी डोरी। यहाँ कोई देखा हो तो देखिए, वरना आप अपने आप ही हाजिर साहब को कहना और कि ये था कि जब हम नमाज पढ़ते तो आमतौर पे यहाँ इंडिया में नमाज पढ़ते समय चश्मे को हम अपने सामने रख देते और बाद में रख लेते। लेकिन आपको पता होगा कि मक्के के हरम में और मदीने मुनव्वरा के हरम में, मक्के मुकर्रमा का हरम काबतुल्लाह की मस्जिद को मक्के का हरम कहते हैं, मदीने में जो मस्जिद नबी शरीफ है उसको मदीने का हरम कहते हैं। वहाँ पर नमाजी के सामने से गुजरने की इजाज़त है, हमारे पास में नहीं है। हम नमाज को पढ़ खड़े हो जाएंगे आप वक्त की नमाज उसकी खत्म नहीं होती तब उसके सामने, लेकिन वहाँ पे हर वक्त इतने लोग नमाज में मशगूल रहते हैं कि एक आदमी के लिए खड़े तो बरसों गुजर जाए। तो इसलिए वहाँ पर शायद इस बात की इजाज़त हो। वैसे ये भी कराहत के साथ है, जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, बिना वजह सामने से गुजरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर गुजर भी गया तो उसकी ममानियत नहीं है। अगर आपने चश्मा सामने रखकर नमाज पढ़ी तो किसी के पाँव के नीचे आएगा या कोई ठोकर मारेगा और जोर से चश्मा लाके कहीं गिर जाएगा। इसलिए ऐसी सूरतों में हमको अगर एहराम की हालत में, कमीज पजामे में होंगे तो हम जेब में रखेंगे, लेकिन एहराम की हालत में होंगे तो कहाँ रखेंगे? तो एहराम में आपको चश्मा साइड में लगाने लग जाएगी। एहराम पट्टा पहना फिर लगा लीजिए इस तरह से, इंशाअल्लाह रुकू में सिलते में कोई तकलीफ भी नहीं है और उसकी हिफाजत होगी। ये मकसद आपको बोलने का। ये सब सामान आपने दे लिया। अब कुछ खाने पीने की अशिया के बारे में मैं बताऊंगा आपको। वो ये कि हज कमेटी का जितना लिटरेचर आपको मिलेगा और जितने पोस्टर और आपको पैम्फलेट बटेंगे मिलेंगे, उसमें ये हिदायत की गई है कि हाजी साहिब खाने पीने का सामान अपने साथ में ना लाएं। वहाँ की हुकूमत ने सख्ती से उसकी ममानत की है। कस्टम में सारी चीज़ें जब्त हो जाएंगी, आपका माली नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमारा अपना ज़ाती मुशाहिदा ये है कि अगर थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप लेके जाते हैं ये चीज़ें निकल जाती हैं, कस्टम वाले उसको पकड़ते हैं। और इस मरतबा ये हुआ पिछले 2 सालों में कि मक्के मुकर्रमा में बेहद महंगाई हो गई। जैसे हिंदुस्तान में महंगाई हुई है उसी तरह से पूरे आलम में महंगाई है और खुसूसन सऊदी अरब में बहुत महंगाई हुई। उसकी वजह यह है कि डॉलर को उन्होंने अपने साथ में बांध के रखा। आमतौर पर दूसरे मुल्कों की करेंसी है, खुसूसन हमारे मुल्क की करेंसी में डॉलर के साथ हम बंधे भी नहीं हैं। कभी हमारे पास डॉलर की कीमत 38 रुपये हो जाती है, कभी 48 रुपये भी हो जाती है। हिंदुस्तानी रुपया अपनी जगह कायम रहता है। लेकिन सऊदी अरब वालों के पास एक फार्मूला चलता है कि $100 इक्वल टू 372 रियाल। फिर डॉलर 38 रुपये का भी हो गया तो रियाल नीचे, और अगर जो है डॉलर ऊपर होगा तो रियाल में ऊपर। जैसे गुज़श्ता साल रियाल की रेट हाजियों के लिए थी 11 रुपये 10 रुपये 97 पैसे। वो साल गुज़श्ता साल इतना सस्ता हो गया था रियाल, इतना सस्ता हज कभी भी नहीं हुआ गुज़श्ता कई सालों में। जो गुज़श्ता साल हाजियों ने दिया, हज 2006 के दूसरे हज के हाजियों ने फर्स्ट कैटेगरी के लिए 89,000 रुपये दिए थे, तभी गुज़श्ता साल पूरा 9,000 नीचे हज होकर 80,000 में फर्स्ट कैटेगरी का हाजी गया। इस मरतबा कितना होगा, पैसा देना होगा, जानना चाहते हैं आप लोग? तो इस साल के बारे में अभी तस्वीर नहीं है। 30 तारीख को रियाल के रेट की मीटिंग होने वाली है और इस मरतबा हज काफ़ी महंगा हो गया है। उसकी वजह 3 है। एक तो ये कि मदीने मुनव्वरा में मकान आमतौर पर हज कमेटी वाले 300 रियाल में एक बेड देते थे। इस साल उन्होंने उसको कर दिया 500 रियाल, यानी 200 रियाल तो सीधे सीधे बढ़ गए। नंबर 2, मक्के मुकर्रमा में मकानात नहीं मिल रहे। अभी आपको पढ़ के सुनाया गया कि वहाँ पर मकानात की बड़ी किल्लत पैदा हो गई। उसकी वजह क्या हुई कि हरम के अतराफ में जितने भी इमारतें थी ज़्यादा से ज़्यादा इमारतें तोड़ दी गई। क्यों तोड़ी गई? ताकि हरम को वसी किया जा सके। पर इतना वसी भी नहीं होगा जितनी की तोड़ी गई।
اصل میں کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک تحریک اس وقت یہ چل رہی ہے، اسے کہتے ہیں ویژن 2020۔ 2020 میں ہمارا ہندوستان کیسے ہوگا، 2020 میں ناندیڑ کیسا ہوگا، 2020 میں اورنگ آباد کیسا ہوگا، اس طرح کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں۔ روڈوں کو اتنا چکڑا کرنا پڑے گا، واٹر سپلائی کے لیے یہ بندوبست کرنا پڑے گا، فلاں کو فلاں کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے بھی ایک حج ویژن 2020 چلایا کہ 2020 کا حج کیسے ہوگا۔ 2020 کے حج میں 1 کروڑ حاجی جائے گا۔ اس وقت حاجی پہنچ رہے 45 لاکھ سے 50 لاکھ، لیکن انہوں نے جو کیلکولیشن لگایا کہ حج 2020 میں 1 کروڑ حاجی آئے گی۔ 1 کروڑ حاجیوں کے رہنے کا مسئلہ ہے، 1 کروڑ حاجیوں کے لیے حرم کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا حرم ہو، اسی طرح سے وہاں ریلوے لا رہے ہیں، اسی طرح سے وہاں سے روڈوں کو اچھالا کر رہے ہیں، اسی طرح سے مینا میں وسعت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس تحریک کے تحت کئی عمارتیں انہوں نے گرا دی۔ کچھ حصہ حرم کی تعمیر میں توسیع بھی چلا جائے گا، لیکن باقی حصہ جو ہوگا وہاں جو 5 منزلہ 10 منزلہ 20 منزلہ عمارتیں تھی اسے گرا کے 80 منزلہ عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ابھی حرم کے سامنے پچھلے دنوں میں اگر کسی نے حج کیا تھا تو دیکھا ہوگا کہ پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اوپر ایک چور کے اوپر قلعہ تھا۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ وہاں پہلے کسی زمانے میں ترکیوں کی حکومت، اس کو انہوں نے مسمار کیا، قلعہ توڑا، پہاڑ کو مسمار کر کے بالکل گھیرا گھیرا کر کے پھر 12-13 ایکڑ زمین انہوں نے نکالی اور وہاں پر ایک اتنا بڑا کمپلیکس بنایا جو دنیا کا وسیع ترین کمپلیکس، اتنا بڑے کارپیٹ ایریا کی عمارت دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس وقت حرم کے سامنے موجود ہے۔ اس میں 10 مالے نیچے 80 مالے اوپر ہے، اتنی بڑی وہ عمارت بنی۔ تو ان کا منصوبہ اطراف کی عمارتیں توڑ کر ایسی ہی بلند و بالا عمارتیں بنانے کا ہے۔ اس سے ہوگا جب ہوگی سہولت ہوگی، لیکن اس سال تکلیف یہ ہو گئی کہ عمارتیں ہی نہیں مل رہی۔ لیکن 210 کنٹریز سے حجاج پہنچتے ہیں، اتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، 210 ممالک سے حجاج پہنچتے ہیں وہاں پہ، اور ہر ایک حج مشن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حجاج کو زیادہ سے زیادہ سہولت کی جگہ ٹھہرائے، قریب ٹھہرائے یا زیادہ سہولت والی جگہ پہ ٹھہرائے۔ تو وہاں کے مارکیٹ پہ بہت بڑا دباؤ آ گیا۔ ہماری حج کمیٹی نے طے کیا تھا 3000 ریال میں فرسٹ کیٹیگری میں ایک بیڈ دیں گے، سیکنڈ کیٹیگری میں 2200 ریال میں دیں گے، اور تیسری جو عزیزہ کیٹیگری تھی اس میں ہم 1500 ریال میں دیں گے۔ یہ آپ سے وعدہ تھا، فارم میں بھی آپ پڑھیے، یہ لکھا تھا۔ لیکن ان قیمتوں میں مکان مل ہی نہیں رہے، نہ 3000 فرسٹ کیٹیگری مل رہی ہے، نہ